فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو یہاں تک تو کفار مشرکین سے ان کے مظالم کے مقام عفو اور درگزر ہی رہا کرتے رہے، اور ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیت جہاد سے منسوخ ہو گیا، مگر عین حالت جہاد میں بھی اس حسن خلق کے بہت سے مظاہر باقی رکھے گئے کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے، جو مذہبی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، اور جس کو بھی قتل کرے تو اس کا مثلا نہ بنا دے، مثلا یعنی ناک کان وغیرہ نہ کاٹیں اور وغیرہ، من احکام مقامر الاخلاق کی، یہ جو ہے یہ چیزیں انسان کے اچھے اخلاق میں سے، جیسے کافر کرتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، دھاگے میں پرو دیے، تو یہ بد اخلاقی ہے۔ قتل جو ہے وہ لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو کافر جو تھے ان کو پہلا حکم تھا کہ آپ لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں، جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے جو احکام ہوں گے وہ برابر ہو جائیں گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ مسلمان بھائی بن جائیں گے، اور ہاں اگر آپ مسلمان نہیں بنتے تو آپ پھر کیا کریں، ٹیکس دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں آپ مکان خرید کے رہیں، اس محلے میں رہنا ہے تو مکان خرید کے رہیں آپ، اور اگر آپ خرید نہیں سکتے تو کیا کریں، مکان کا کرایہ دیں، اگر کرایہ بھی نہیں دے سکتے ایسے تو کوئی نہیں مفت میں رکھے گا، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو مسلمان کافروں کو کہتے تھے اچھا آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن اگر مسلمان نہیں تو اسلام پر زبردستی نہیں کی جاتی کسی کو، ان کو کہا جاتا ہے اگر وہ اس پر تیار نہیں تو ان سے کیا کہا جاتا ہے، پھر آپ ٹیکس دے کے رہیں، دنیا میں رہنا ہے تو آپ، کیونکہ جو زمین ہے یہ اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر میدان میں آ جائیں، تو آپ ان کے ساتھ قتال جو ہے ان کے کفر کو مٹانا ہے، ان کے شر اور فتنے کو ختم کرنا ہے، تو کافر فتنہ ہے، یہود و نصارہ یہ فتنہ ہے، امت کے لیے مصیبت ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور فرمایا تو پھر یہ اخلاق کا دائرہ نہیں ہے کہ پھر اگر وہ نہیں مانتے تو آپ ان کو قتل بھی کریں، مثلا کریں، ان کے بچوں کو قتل کریں، عورتوں کو، تو عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا یہ جائز نہیں تھا، ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان اور اس کے وساوس سے پناہ مانگنے کی دعا تلقین کی گئی کہ عین میدان قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل اور انصاف اور مکارم اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے صادر نہ ہونے پائے۔ وہ دعا یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ ایسے موقع پر شیاطین حاضر ہوں اور مجھ سے ایسا کوئی فیصلہ کروائیں جو میری شان کے خلاف بھی ہو، اللہ کے احکام کے خلاف بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین فرمائی ہے تاکہ ایسے غصہ اور غیظ اور غضب کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس میں ہمزات شیاطین کا دخل ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شب میں نیند نہ آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات دعا تلقین فرمائے، یہ پڑھ کر لیٹا کریں۔ انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی، وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سمجھ گئے؟ یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کر لیں اور پڑھ لیا کریں۔ تو جن کو نیند نہ آتی ہو، بے چینی ہوتی ہو، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہو بے سکونی کی وجہ سے، اور پوری رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، تو وہ کیا کریں، یہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے بے چینی بے سکونی، تو وہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے نیند آئے گی۔ مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے، تو اس چیز سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا تلقین فرمائے گی، رب ارجعون، یہ جو گزشتہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب ارجعون جو ہے یہ موت کے وقت کا کافر پر جب آخرت کا عذاب سامنے آنے لگتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کاش میں پھر دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کروں۔ اس پر اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا، ہرگز نہیں۔ تو ابن جریر نے بروایت ابن جریج رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے
تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے تو اب اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور کافر سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، یعنی مجھے دنیا میں لوٹا دو۔ اس کو پتہ ہے کارنامے جو کر کے آیا ہے، آگے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو یہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس لیے جو ہے وہ طلب کرتا ہے میں واپس چلا جاؤں، اور ایمان والا وہ طلب کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ موت بھی نعمت ہے۔ موت بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے موت نعمت ہے کہ مزید انسان گناہوں سے بچ جائے گا، کہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، اس سے بچ جائے گا، اور کفر کی طرف چلا جائے، زنا چوری قتل کی طرف چلا جائے، اس سے بچ جائے گا۔ اس اعتبار سے کیا ہے؟ موت انعام ہے، نعمت ہے۔ دوسرا اس لیے کہ جو اس کے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کے اگر اس کے پاس ہیں تو ان کو محفوظ کر کے لے جائے، ضائع نہ کر دے۔ اگر لمبا رہے گا تو اعمال اچھے کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں، ضائع کرنا بہت آسان ہے۔ کسی کی غیبت کر دی، سارے اعمال چلے گئے، برائی بیان کر دی، سارے اعمال چلے گئے، گالی گلوچ کر لی، اللہ کی نظر سے گر گیا۔ تو موت اس معنی کر کے یہ رحمت ہے، نعمت ہے کہ انسان مزید گناہوں سے بچ جاتا ہے اور کیے ہوئے نیک اعمال ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت فلا انصاب بینہم یوم دن، تو اس دن ان میں کوئی قرابتیں نہ ہوں گی، ولا یتساءلون، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی ایسا دن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں جو حالات تھے سنائے تو اس میں یہ بھی تھا کہ سب کے سب ننگے ہوں گے، پسینے میں آپ غرقان ہو رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، اور جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ کوئی جو ہے گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی جو سر تک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے سے دیکھیں گے نہیں؟ تو فرمایا کہ ظاہر مرد عورت سب جمع، تو فرمایا کہ اس دن کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، ہاں کسی کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ایک مثال چھوٹی سی، جہاں بم پھٹ جائے، بڑا دھماکہ ہو جائے، کتنے لوگ ہوں گے جن کے کپڑے پھٹ جاتے ہوں گے، کتنے ستر رنگے ہوں، لیکن یہ چیز وہاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کسی کو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس وقت کسی کے ٹکڑے اڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے، کسی کا سر پھٹا ہوتا ہے، کہیں خون بہہ رہا ہوتا ہے، کوئی لاشیں گر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ بہت ہی کوئی گرا ہوا انسان ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس وقت بھی کیا کرتے ہیں، کوئی موبائل اٹھا رہا ہے، کوئی جو ہے کیا چوری کر رہا ہے، پیسے جمع کر کے وہ بھاگ رہا ہے، وہ یہ بھی ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر کسی کے اندر تھوڑی بھی حیا ہوتی ہے، غیرت، تو اس وقت جو ہے وہ مریضوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے، لاشوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ وہ اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ہاں فرمایا کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا، جس کا تول بھاری ہو گیا، اور جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، بس یہ لوگ ہیں کامیاب، یعنی کام نکالنے والے، پا لینے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ہاں جس کا ترازو، جس کا تول کم ہو گیا، وزن اس کا کم ہو گیا، اس کی جو ہے، اور فاولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اور یہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، فرمایا جھلس دے گی وہ آگ جہنم کے ان کے چہروں کو، اور وہ اس میں بد شکل ہو کر رہیں گے۔ اور کہا جائے گا لم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ یعنی کوئی وہاں کہے کہ ہمیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، ہمیں یہ تکلیف، یہ جہنم کیوں جھلس رہی، تو کیا کہیں گے اللہ پاک کیا آپ لوگوں کے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی، نبیوں نے آ کر آیتیں نہیں سنائی تھی؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں نہیں تھی جو پڑھی گئی تمہارے سامنے؟ فکنتم، تم تھے بہا ان کو، تکذبون جھٹلاتے، تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، تو وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی، کم بختی غالب آ گئی، وکنا قوما ظالمین، اور ہم رہے گناہ گار ہوئے، بھٹکے ہوئے ہو گئے۔ یہاں کننا جو ہے یہ سرنا کے معنی میں شاید ہو جائے کہ ہم ہو گئے تھے بھٹکے ہوئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں نکالیں اس جہنم سے، آگ سے،
بس اگر ہم نے دوبارہ کیا تو پھر ہم ہوں گے گناہگار۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ پاک فرمائیں گے پڑے رہو پھٹکار میں، پھٹکارے ہوئے تم پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو کیا کہیں گے؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا، یہ تھا جو میرے بندوں میں سے وہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، آپ ہمیں معاف فرما دیں اور ہم پر رحم کریں، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ جی